الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے رابطہ شیخ پر اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی سالک کی شیخ کے ساتھ 4 نسبتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مشائخ نے یہ اصول بتایا ہے کہ جس سالک کا رابطہ شیخ مضبوط ہوگا اس کے معمولات کی پابندی مضبوط ہوگی، جس کا شیخ کے ساتھ رابطہ کمزور ہوگا اس کے معمولات کی پابندی بھی کمزور ہوگی۔ اسی حوالے سے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سالک کی شیخ کے ساتھ 4 قسم کی نسبتیں بیان کی، اور پہلی نسبت ہے نسبت انعکاسی۔ نسبت انعکاسی وہ نسبت ہے کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی صحبت میں جاتا ہے تو اس کو ایمانی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ شیخ کی صحبت میں نہیں ہوتا تو اس کو وہ کیفیت پھر محسوس نہیں ہوتی۔ ایسا سالک عام طور پہ اپنے معمولات پورے نہیں کر پاتا، عبادات میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، عام طور پہ کوئی نہ کوئی گناہ کے اندر ملوث بھی ہو جاتا ہے، اور شیخ کے ساتھ رابطہ بھی کمزور ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ اس کا آنا جانا بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے کمزور نسبت ہے، نسبت انعکاسی، کہ بس جب شیخ کی صحبت میں آیا تو شیخ کی کچھ نہ کچھ اثرات اس پہ منعکس ہوئے، اس کے علاوہ جب وہ اپنے مقام پہ واپس جاتا ہے تو غفلت والی زندگی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس سے اونچی ایک نسبت ہے جس کو نسبت القائی کہتے ہیں، اور وہ نسبت یہ ہے کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی صحبت میں آتا ہے، اور کیونکہ وہ پابندی سے آ رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں، اس لیے جب واپس اپنے مقام پہ جاتا ہے تو معمولات کی بھی پابندی ہوتی ہے، عام طور پہ گناہ سے بھی بچنے والی زندگی ہو جاتی ہے، ظاہری گناہ نہیں ہوتے تو بظاہر دینداری والی زندگی نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اس سے بھی تھوڑی قوی نسبت ہے پہلی والی نسبت سے، اور اس کی مثال انہوں نے یوں دی کہ جیسے آگ جل رہی ہوتی ہے اور کوئی بندہ اپنا دیا جلا کے لے جاتا ہے تو اب وہ آگ سے دور جاتا ہے پھر بھی اس کے پاس کوئی نہ کوئی روشنی ہوتی ہے، تو نسبت القائی والا جو سالک ہے اس کا بھی یہی حال کہ گو کہ وہ شیخ سے دور اپنے مقام پہ بھی جاتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ ایمان کی روشنی اس کے پاس ہوتی ہے، اور یہ والا سالک معمولات بھی پابندی سے کرتا ہے اور شیخ کے پاس آنا جانا بھی رکھتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک تیسری نسبت ہے، اس کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ کامل نسبت ہے، اور یہی نسبت جو ہے وہ ہمارے اکابرین کا مقصود تھا، سالکین کا مقصود اصل میں یہ نسبت ہونی چاہیے۔ اس نسبت کا جو سالک ہے اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ سالک، اس کی مثال ایسے کہ ایک دریا میں سے آپ نے ایک نہر نکال لی ہے۔ دریا میں سے نہر کیوں کہا؟ کہ جیسے دریا بھی ایک جاری چیز ہے، یہ نسبت اصلاحی کا حامل شخص جو ہے اس سے بھی دینی فیض جاری ہوتا ہے۔ اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہ بھی شیخ کی صحبت میں آتا جاتا ہے اور معمولات پورے کرتا ہے،
تو اگر یہ بھی شیخ کی صحبت میں آتا جاتا ہے اور معمولات پورے کرتا ہے تو اس میں اور نسبت القائی والے میں کیا فرق ہے؟ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ نسبت القائی والا سالک جو ہے وہ شیخ کی صحبت میں آتا جاتا بھی ہے، معمولات بھی پورے کرتا ہے، مگر یہ جو نسبت اصلاحی والا سالک ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کو پانے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے بھی کرتا ہے۔ اسی طرح نسبت القائی والے سالک کے مقابلے میں یہ نسبت اصلاحی والا جو سالک ہے اس کا شیخ کے ساتھ اعتقاد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی محبت، اس کا ولولہ اور جوش مختلف ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو پانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے شیخ کے حوالے کرتا ہے، تو اپنی ہر چیز شیخ کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اللہ کا قرب جو ہے وہ باطن کی اصلاح کے ساتھ منسلک ہے، تو گو کہ یہ بھی معمولات کر رہا ہے، نسبت القائی والا بھی معمولات کر رہا ہے، یہ بھی شیخ کے پاس آتا جاتا ہے، وہ بھی آتا جاتا ہے، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو نسبت اصلاحی والا سالک جو ہے اس کے اندر پرسنالٹی چینج آتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک اس کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیا ہے۔ کالمیت بین ید الغسال، مشائخ نے لکھا ہے کہ جی سالک اپنے آپ کو شیخ کے حوالے اس طرح سے کرے جیسے میت جو ہے وہ نہلانے والے کو اپنے آپ کو حوالے کرتی ہے، تو کیونکہ اس طرح سے حوالگی ہوتی ہے اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی تبدیلی آتی ہے کہ پہلے اس کے اندر غصہ تھا، وہ غصہ نہیں ہوگا، پہلے اس کے اندر بخل تھا، وہ بخل نہیں ہوگا، پہلے وہ متکبرانہ لہجہ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، پہلے اس کو دنیا کی چیزیں بڑی اچھی لگتی تھی، اب توجہ ختم ہو گئی ہے، نگاہ غلط اٹھتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہو۔ تو ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے یہ نسبت اصلاحی والے سالک میں آ جاتی ہے، وہ اندر سے ایک الگ انسان بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اجازت دی ہوتی ہے شیخ کو کہ یہ توڑ مڑوڑ کرے، تو اس کو ڈانٹیں بھی پڑتی ہیں، تو اس کے اوپر بوجھ بھی ڈالا جاتا ہے، تو اس کی نیند بھی خراب کی جاتی ہیں، تو اس کو بہت سارے اس کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا جذبہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ظاہراً جو ہے وہ دونوں ایک جیسے بھی لگیں گے، ایک ہی طرح کی پگڑی ہوگی ان کی اور ایک ہی طرح کی داڑھی لگ رہی ہوگی، مگر ایک نے اپنے آپ کو حوالے کیا اور شیخ نے بھی خوب اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ نسبت القائی والے کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، یعنی اصل وجہ جو وہ آگے نہیں بڑھتا، کہ اس باطنی اصلاح کی اس کو فکر، یعنی اپنے باطن کو بدلنے کی فکر نہیں زیادہ ہوتی، اس لیے معمولات بھی پورے، آنا جانا بھی پورا، مگر ایک جو انقلابی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ نسبت اصلاحی والا ہی یہ سالک ہوتا ہے کہ جس کو مشائخ اجازت و خلافت دیتے ہیں، اور کچھ کو جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ایک نہر جاری ہو جاتی ہے، فیض جاری ہوتا ہے اس سے، کیونکہ توڑ مڑوڑ اتنی بیچارے کے ساتھ ہوتی ہے، مگر کچھ ایسے سالکین ہوتے ہیں کہ جن سے نہر نہیں دریا جاری ہوتی ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے اللہ نے بنائے جو سمندر جاری ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ تو سالک کا اصل مقصد یہ نسبت اصلاحی حاصل کرنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چوتھی نسبت کا تذکرہ بھی فرمایا،
اور اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ اور یہ نسبت کیا ہے کہ سالک اور شیخ میں کوئی فرق نہ رہے، اور اس سے مراد ظاہری فرق نہیں، باطنی کمالات میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یعنی یہ سالک جس کو کہتے ہیں نا پرفیکٹ سالک ہوتا ہے، اس نے اتنا زیادہ صحبت بھی حاصل کی، اس کی اصلاح بھی اتنی کی گئی، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچا لیا کہ جو شیخ میں کمالات تھے وہ سب کے سب اس میں آ گئے۔ تو ظاہراً ہو سکتا ہے وہ شیخ جیسا نہ لگتا ہو، مگر جو باطنی رذائل شیخ کے دور ہوئے ہوتے ہیں، سالک کے بھی اسی طرح سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ نسبت اتحادی سے کہتے ہیں کچھ خاص چیزیں شیخ میں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، طبیعت کی جو چیزیں ہوتی ہیں کئی مرتبہ وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ شیخ کو فلاں چیز پسند ہے تو اس کو بھی فلاں چیز پسند ہوگی، شیخ کا معمول فلاں وقت سونے کا، فلاں وقت اٹھنے کا، اس کا بھی اسی طرح چل رہا ہوگا۔ شیخ کی ترتیبات جو ہیں کام کاج کی اور دوسری وہ اس کی بھی اسی طرح چل، یعنی اس کی زندگی بہت زیادہ جو ہے نا مماثلت رکھتی ہوگی شیخ کی زندگی کے ساتھ۔ تو حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کو نسبت اتحادی حاصل ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی۔ اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ حضرات مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ تھکاوٹ کے آثار تھے اور بہت سارے لوگ ملنا چاہ رہے تھے، تو لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکا کہ ان میں سے نبی کون ہے اور خادم کون ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اژدہام لوگوں کا دیکھا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی ابھی تھکاوٹ ہے، تو ساروں سے خود ہی مل لیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ پھر جب ساروں نے مل لیا تو آپ نے پھر خدام کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر پہ سایہ کیا۔ اس سے سب کو اندازہ ہوا کہ اچھا یہ نبی ہیں اور یہ خادم ہے۔ تو مشائخ نے یہاں سے اخذ کیا کہ نسبت اتحاد لوگ ہی نہیں بتا سکے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ نسبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نسبت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے کی برکت سے ہمیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔